شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان صورت خولا بھی ہے سیرت خنسا بھی ہے حمیت صفیہ بھی ہے جرأت اسما بھی ہے تاریخ کے اوراق میں ہے رقم اپنی داستان بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں اہل علم اہل قلم اہل عزم اہل بیان ملت اسلام کی عظمتوں کے ہیں نشان تھامے ہوئے ہیں مشعلے جانب منزل رواں بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان شہزادیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں شہزادیاں بہنیں بھی ہیں مائیں بھی ہیں ہم بہادر بیٹیاں رقم کرتی ہیں جہاں میں ہمتوں کی داستان ایمان کا جذبہ لیے بڑھتا ہوا ایک کاروان بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان ہم مومنہ ہم قانتہ ہم راکعہ ہم ساجدہ قرآن کہتا ہے ہمیں حافظہ اور عابدہ ہر روپ میں اسلام کے دین حق کی ترجمان بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں اہل باطل کے لیے تلوار کی ہم دھار ہیں جہل کی تاریکیوں میں حق کی ہم پکار ہیں صدائیں ہیں توحید کی شجاعتوں کا
تم بے دل ہو میرے بچپن کے قاتل ہو یہ کہنے والے سچے ہیں حیوان بھی تم سے اچھے یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے میں چہرے بھول نہ پاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا اپنی منزل سے مل نہ سکا پیروں سے کچل ڈالا تم نے ایک پل میں مسل ڈالا تم نے روئیں گے بدن کے زخم میرے جب روح کے زخم دکھاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو اور مومنو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گے اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یکتا ہے بڑا زبردست ہے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے تارپول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی کہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے ہچکچا گئی خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پہ یقین نہیں بس ڈر گئی خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے آج مسجدیں ویران ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں تیری رحمت سے بیزار نہیں اب تو اپنے بھی غمخوار نہیں تو اگر بخش دے تو کیا بات مولا تو اگر بخش دے تو کیا بات مولا ورنہ جینے کے آسان نہیں اور فکر قضا تو نہیں لیکن یہ خوف نہیں جاتا کہ فلسطین اور غزہ کے کسی بچے نے ہم سے تیرے سامنے سوال کر لیا تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے میری ماؤں بہنوں سنو غزہ کے ایک بھائی کے دل کا درد میں آپ کے سامنے اس کے دل کا درد بیان کر رہی ہوں میں غزہ کے 10 لاکھ لوگوں میں سے ایک ہوں میں صبح اٹھتا ہوں میرے معصوم بچوں کو کھلانے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں حسبی اللہ اللہ ہمارے
فلسطین میں مسلسل جنگ شروع ہے اور 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے. وہاں کے بچے روز کھانے کے لیے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, پینے کے لیے پانی میسر نہیں. وہ سنت جو ہمارے نبی نے شیب ابی طالب میں ادا کی, آج فلسطین کے مسلمان اسے ادا کر رہے ہیں. وہاں کے بچے گھاس کھا رہے ہیں. ہمارا ضمیر اس وقت مر گیا جس وقت وہاں کی ایک ماں نے کہا کہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکتی ہوں. کیا ہمارا ضمیر نہیں مرا؟ کیا ہمیں حیا نہیں آئی؟ آج ہم ان کے بارے میں خبریں سنتے ہیں, فونوں اور خبروں کے ذریعے ان کے حالات دیکھتے ہیں. کیا تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ وہاں کے معصوم بچے گھر سے بے گھر ہو گئے, ان کے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں. ان کے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں. آج ہم اپنے اپنے عالیشان مکانوں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں مسجد اقصی تڑپ رہی ہے. وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں انبیاء کی سرزمین ہوں, کہ میں انبیاء کی سرزمین ہوں, تم مجھ پر کیوں ظلم اٹھا رہے ہو؟ کیا عالیشان مکانات ہمارے کام آئیں گے جن کو بنانے کے لیے ہم حلال حرام تک نہیں دیکھ رہے؟ ڈرو اس وقت سے, وہ وقت سب کے ساتھ آنا ہے جب ہمارا خدا ہم سے سوال کرے گا. ہم کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا. بولو, کیا ہم ان سوالوں کا صحیح جواب دے پائیں گے؟ آج ہم نے اپنی ضمیروں کو بیچ دیا, ہمارے مسلم حکمرانوں نے اپنی ضمیر کو بیچ دیا. آج ان کی چیخوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اے مسلمانوں, ہوش میں آؤ, مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں ویران پڑی ہے, ان کو آباد کرو. حرام سے بچو اور حلال کی طرف آؤ. اپنے ایمان کو پختہ کرو. اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا, اب کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے. اب ہمیں ہی لٹنا ہے. آج ہم نے اپنے ایمان کو بہت کمزور کر رکھا ہے. چند روپیوں کے لیے ہمارا ایمان بچ جاتا ہے. اے مسلمانوں, اپنے ایمان کو بچاؤ. وہاں مسجد اقصی تڑپ رہی ہے. وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں, مجھے شہید کرنے کی تدبیریں بنائی جا رہی ہیں, مجھے برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, مجھ پر حملے کیے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں, تم کہاں ہو؟ آج ہمارے مسلم حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. آج وہ اپنی عیاشی میں مبتلا ہے. پڑھ لینے دو احمد فراج کا وہ شعر. وہ کہتا ہے, پڑھتا ہوں تو کہہ دیے یہ خالق کی کتاب, پڑھتا ہوں تو کہہ دیے یہ خالق کی کتاب, ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب.